بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بها صدق اللہ تعالی مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی امین کریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است۔ حمد و صلات کے بعد ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنے گھر میں حاضری کی سعادت بخشی، اور درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل، آپ کے اصحاب، آپ کی ازواج، آپ کے اہل بیت پر، آپ کی امت کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مومنین، مومنات، مسلمین، مسلمات پر بھی اللہ کی رحمتیں اور عنایتیں ہوں۔ الحمدللہ آج 1444 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کا دوسرا روزہ ہے، مطابق 24 مارچ سن 2023، اور گویا اس مہینے کی یہ ایسی برکات بھری سعادتیں اور ساعتیں ہیں کہ جن میں رب العالمین کی رحمتیں بے پایاں اپنے بندوں پر نازل ہوتی ہیں، اور یقیناً خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس مہینے کو اپنے رب کی رضا کے کاموں میں صرف کرتے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا یہ ہے کہ رب تعالی ہمیں ماہ رمضان کی برکات سے خوب مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ جو ماہ رمضان ہم مسلمانوں کو نصیب ہوتا ہے، یہ ہمارے ظاہر و باطن کو نکھارنے، ستھرا کرنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک نعمت کے طور پر عطا ہوتا ہے، اور ہمیں یہ ایک موقع دیا جاتا ہے کہ تم اس مہینے میں اپنے ظاہر و باطن کو ستھرا کر لو، یعنی ظاہر بھی پاک ہو جائے اور باطن بھی ستھرا ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں طہارت و تزکیہ۔ طہارت ہوتی ہے ظاہری جسم کی، یعنی جس طرح ہم اپنے ظاہری جسم کو، اپنے ظاہری لباس کو گندگی سے پاک صاف ستھرا کرتے ہیں اور غسل اور وضو کے ذریعے پاکی حاصل کرتے ہیں، اسی طرح یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں ہم اپنے باطن، اپنی روح اور اپنے نفس کو بھی ستھرا کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو یہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں اس لیے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ مطلب کیا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو پرہیزگاری، اپنے باطن کو، اپنے نفس کو، اپنی روح کو نکھارنے، ستھرا کرنے کے ذریعے پرہیزگاری کا یہ موقع دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ روزے فرض فرمائے ہیں۔ اس لیے ظاہری طہارت کی بھی اور باطنی طہارت کی بھی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔
قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری طہارت سے متعلق ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے خوب ستھرا اور صاف رہنے والوں کو، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک صفائی ستھرائی یعنی پاکیزگی یہ آدھا ایمان ہے، اور صفائی کے بغیر، پاکی کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ صفائی کی کتنی اہمیت ہے کہ ہم قرآن کو بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے چھو نہیں سکتے، حتیٰ کہ پاکی کے بغیر مسجد میں بھی داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ ظاہری صفائی کی اہمیت ہے، اور پھر باطنی تزکیہ، باطنی صفائی جس کی اہمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یوں ارشاد فرمائی کہ تمہارے جسم کا بادشاہ تمہارا دل ہے، اگر یہ تمہارا دل سنور جائے گا تو تمہارا پورا جسم سنوار دیا جائے گا۔ اور فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کی طرف نہیں نظر فرماتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ رب العالمین تو تمہارے دلوں اور تمہارے عمل کی طرف توجہ فرماتا ہے، وہ تمہارے دل پر نظر رکھتا ہے۔ اور یقیناً ماہ رمضان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنے، اس کی توجہ حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اور ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین نے کیسی کیسی برکات عطا فرمائی ہیں کہ اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں بے شمار لوگوں کی بخشش کی جاتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ہر روز افطار کے وقت اور بالخصوص جمعے کی ہر ساعت میں اللہ رب العالمین لاکھوں لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لاکھوں لوگوں کی۔ اور اس مہینے میں قرآن سننے کا، قرآن پڑھنے کا موقع ملتا ہے، جس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کا اور قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ رب العالمین ہمیں جسمانی اور روحانی پاکیزگی نصیب فرماتا ہے۔ آج کی گفتگو ہے اپنے جسم اور اپنے روح کو پاک کرنے اور تزکیہ کرنے کا ایک ذریعہ مالی عبادت بھی ہے، یعنی جس طرح ہم جسمانی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ جسمانی عبادت ہے، اسی طریقے سے مال کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا موقع فراہم فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کیا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے مال میں سے زکوٰۃ جو واجب صدقہ ہے وہ ان سے لیجئے، اور اس صدقے کے ذریعے آپ انہیں ظاہری طور پر بھی پاک فرما دیجئے اور انہیں باطنی طور پر بھی ستھرا فرما دیجئے، یعنی باطنی اور ظاہری صفائی اور پاکیزگی کا ذریعہ ہے اللہ رب العالمین کی راہ میں مال خرچ کرنا۔ مسلمان کے دین کی تکمیل کے لیے جن باتوں کا وہ محتاج ہے، یعنی ضروریات دین جنہیں جاننا اس پر ضروری ہے، فرمایا گیا کہ اس کا علم حاصل کرنا بھی اس پر فرض ہے۔ درست عقائد، ارکان اسلام کے ضروری مسائل، دل سے متعلق ضروری احکام اور اپنے شعبے سے متعلق ضروری شرعی احکام جاننا جس طرح ضروری ہے، اسی طرح مالدار کے لیے زکوٰۃ کے مسائل کا علم اور تاجر کے لیے تجارت کے مسائل کا علم سیکھنا بھی فرض ہے۔ اب ہم غور کریں کہ اللہ رب العالمین کی راہ میں ہم مال کتنا خرچ کرتے ہیں اور کب خرچ کرتے ہیں، اور یہ مہینہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا بہترین موقع ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے تمہیں رزق عطا فرمایا ہے، اس میں سے دیا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ویسے تو حسد اور رشک کرنا منع ہے، لیکن آپ نے فرمایا دو لوگوں پر اگر رشک کیا جائے، انہیں رشک کی نظر سے دیکھا جائے تو گویا حسد کی نگاہ سے بھی دیکھا جائے تو فرمایا یہ بھی قبول ہے۔ کیسے؟ فرمایا ایک وہ قاری قرآن جو قرآن پڑھتا ہے تو کوئی اسے اس نظر سے دیکھے کہ یا اللہ تو نے اس طرح اسے قرآن پڑھنے کا موقع دیا ہے، مجھے بھی عطا فرما، اور دوسرا وہ مالدار
جو سخاوت سے کام لیتا ہے اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے اور کوئی اسے دیکھ کر یہ نیت کرتا ہے، یہ توقع کرتا ہے، یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے بھی اس طرح کا مال عطا فرما کہ میں بھی تیری راہ میں صدقہ و خیرات سے کام کیا کروں. یعنی مالدار کو دیکھ کر حسد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برکت ہے. اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی طرف سے واقعات اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ مال میں کتنی برکت عطا فرماتا ہے. جب مسلمانوں کو پانی کی ضرورت تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بئر روما، ایک یہودی کے پاس ایک کنواں تھا، وہ کنواں آپ نے اس سے کہا کہ یہ میں تم سے خریدنا چاہتا ہوں. اور چونکہ وہ یہودی اس میں سے پانی نکال کر بیچتا تھا، اس وقت پانی کی قلت تھی اور مسلمانوں کو بڑی ضرورت تھی پانی کی، تو اس یہودی نے سوچا کہ اگر میں کنواں بالکل ہی بیچ دوں گا تو پھر تو میری آمدنی بند ہو جائے گی. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کی خیر خواہی کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے اور اللہ کی راہ میں دراصل صدقہ و خیرات کی نیت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چلو تم پورا کنواں نہیں بیچتے، آدھا کنواں بیچ دو. یعنی ایک دن تم پانی بھرو، تم بیچو اس میں سے، اور دوسرے دن میں اس میں سے پانی بیچا کروں، یا اس میں سے پانی سے میں فائدہ اٹھاؤں. وہ یہودی راضی ہو گیا کہ چلو مال یہ کنواں بھی میرا رہے گا اور اس طرح میری آمدنی بھی چلتی رہے گی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے آدھا کنواں خرید لیا اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اللہ کی راہ میں گویا خرچ کر دیا. اور اس دن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طریقہ یہ استعمال فرمایا کہ جتنے مسلمان پانی بھریں ان سے کوئی روپیہ پائی نہیں لی جائے گی، بلکہ وہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے وہ مفت پانی حاصل کر سکتے ہیں. اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح وہ کنواں مسلمانوں پر وقف فرما دیا. اب اس میں برکت کیسی ہوئی دیکھیے. کب؟ آج سے 1450 سال پہلے کی بات کہ آپ نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا. مسلمان اس دن پانی بھر لیتے اور اگلے دن کے لیے بھی جمع کر کے رکھ لیتے، اور اس طرح یہودی کی جو آمدنی تھی وہ کم ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ اس کے پاس تھوڑی سی کمائی رہ گئی، بس جو اس کے ہی اپنے یہودی اس سے مال خریدتے. حتیٰ کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دن، یعنی باری جس دن آپ کی پانی بھرنے کی ہوتی، اس دن دوسرے لوگوں یعنی غیر مسلموں کو بھی اجازت تھی کہ وہ بھی پانی بھر سکتے ہیں. اور اس طرح یوں اس یہودی کی ساری آمدنی بند ہو گئی. اب اس نے سوچا کہ میں اب ایک دن کنواں رکھ کر کیا کروں جب مجھے کوئی آمدنی نہیں مل رہی. روایتوں میں آتا ہے کہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے خود پیشکش کی اور کہا کہ آپ سارا کنواں آپ ہی خرید لیجئے، باقی قیمت بھی مجھے دے دیجئے. اور یوں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں نفلی مال، ایک فرض صدقہ بلکہ نفلی صدقہ، یہ خرید کر مسلمانوں پر وہ کنواں وقف فرما دیا. پھر اس میں برکت کیسی ہوئی. روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کنویں کے ارد گرد کیسی برکت عطا فرمائی. 1550 کھجور کے درخت وہاں پر اگائے گئے. ایک وقت آیا کہ وہاں اس کے ارد گرد 1550 1500 سے زیادہ کھجور کے درخت اگائے گئے، اور جتنی کھجوریں اس درخت سے حاصل ہوتی تھیں وہ ساری کھجوریں بیچ کر وہ سارا مال مسلمانوں پر صدقہ کیا جاتا تھا. اتنا برکت کا وہ مال. اور پھر آج تک سعودی عرب کے اندر وہ بئر عثمان کے نام سے وہ مشہور بئر روما جو کہلاتا تھا وہ بئر عثمان کہلایا. اور روایتوں میں آتا ہے کہ پھر اس سے ہونے والی آمدنی سے ایک مرکز کی جگہ پر پلاٹ خریدا گیا اور اس پلاٹ کے اوپر ایک ہوٹل بنایا گیا جسے فندق عثمان بن عفان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. آج بھی وہ ہوٹل قائم ہے اور اس ہوٹل سے 50 لاکھ ریال سے زیادہ سالانہ آمدنی ہوتی ہے. اور وہ ساری آمدنی جن میں سے آدھی آمدنی مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ کے رضا کی خاطر خرچ کیا جاتا ہے. اور دیکھیے وہ سارا ثواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچتا ہے. تو یوں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیے کیسی برکت عطا فرماتا ہے. اور یہ آزمائی ہوئی بات ہے، یعنی کوئی ایسی بات نہیں کہ جس میں کوئی شک ہو، بلکہ یاد رکھیے جب جب بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے. جس نے زکوٰۃ دی اللہ تعالیٰ اس کے مال میں ایسی برکت دیتا ہے کہ وہ ہر ماہ جب ہر سال زکوٰۃ دیتا ہے تو اگلے سال اللہ تعالیٰ اسے اور عطا فرماتا ہے، اس سے اگلے سال اس پر زیادہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، وہ اور خرچ کرتا ہے، پھر اور بڑھتا ہے اس کا مال. اور جب کہ جو مال خرچ نہیں کرتا، کنجوسی سے کام لیتا ہے، اس کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. پھر اس کے اوپر بیماریاں وارد ہوتی ہیں، پھر اس کے لیے پریشانیاں آتی ہیں، گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں، مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے. اور اس کے برعکس جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں خوب برکت عطا فرماتا ہے، خوب برکت ہوتی ہے.
روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا صدقہ خیرات کیا کرتے تھے کہ غزوہ جیش عسرت کے موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سواریاں فراہم کی، کتابوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اسلام کے ترویج و اشاعت کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کے لیے سواریوں کی ضرورت ہے۔ آپ اٹھے اور کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا ہے 100 اونٹ مع ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوبارہ اعلان فرمایا، پھر آپ نے 100 اونٹ، پھر تیسری بار آپ نے 100 اونٹ اللہ کی راہ میں وقف کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میرے عثمان سے کوئی مواخذہ نہ کرنا، بلکہ انہوں نے جو دین کی خاطر عطا کیا ہے میں اسے دنیا میں ہی جنت کی بشارت عطا فرماتا ہوں۔ آپ نے دنیا میں انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی، کتنی بڑی بات۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اونٹ ساز و سامان کے ساتھ، مال تجارت کے ساتھ اللہ کی راہ میں دیے۔ ایک مرتبہ 4000، پھر 40,000 درہم اللہ کی راہ میں دیے، حتیٰ کہ پھر آپ نے ایک بار 500 اونٹ اور پھر ایک بار 1500 سے زیادہ اونٹنیاں اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کی، اور کئی سو گھوڑے دیے۔ اللہ نے ان کے مال میں کتنی برکت دی جانتے ہیں؟ روایتوں میں آتا ہے جب ان کا انتقال ہوا، ان کی کئی ازواج تھیں، ہر بیوی کو وراثت میں سے جو حصہ ملا وہ 8 لاکھ دینار سے بھی زیادہ تھا۔ اتنا ان کی وراثت میں سے ان کی ازواج کو حصہ ملا، حالانکہ بیوی کا حصہ بہت کم ہوتا ہے، لیکن وہ بہت کم حصہ ان کا کتنا تھا؟ 8 لاکھ دینار سے زیادہ۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جو صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو بڑھاتا ہے۔ جب ایک موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا عید کے خطبے کے موقع پر اور کہا کہ اللہ کی راہ میں مال کی ضرورت ہے، تو روایت میں آتا ہے کہ نہ صرف صحابیات نے بھی وہ جذبہ دکھایا کہ اپنے کانوں سے بالیاں، گلے سے سونے کے ہار اور ہاتھوں سے چھلے اتار اتار کر اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے پیش کر دی۔ ہمیں اس سے یہ جذبہ ملنا چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کریں۔ جن لوگوں پر زکوٰۃ خاص طور پر لازم ہے، یاد رکھیے کہ جس طرح صدقہ و خیرات کے فضائل ہیں، اس کے نہ ادا کرنے پر وعید بھی وارد ہوئی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات نہیں کرتے، انہیں سنا دو بڑے دردناک عذاب کی خبر۔ اور فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ جس دن جب انہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا اور جو مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، تو اس وقت قیامت کے دن ان کے وہی سکے، درہم و دینار، وہ سونے کے سکے جن کو وہ جمع کر کر کے رکھتے تھے، وہ سونا چاندی، وہ گرم کر کے جہنم کی آگ سے داغا جائے گا ان کی پیشانیوں پر، ان کی پیٹھوں پر اور ان کے پہلوؤں پر، اور پھر انہیں عذاب دیا جائے گا، اور پھر کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ خزانہ جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے اور اس میں سے تم صدقہ و خیرات نہیں کرتے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان پر زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے، نفلی صدقات تو دور کی بات، وہ فرض زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ یاد رکھیے اس اعتبار سے 5 سوال اور ان کے جوابات جاننا ہر ایک پر ضروری ہیں۔ سب سے پہلے وہ یہ جانیں کہ زکوٰۃ کس پر فرض ہے۔ یاد رکھیے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سمجھدار، عاقل، بالغ مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ جس کے پاس اس کی ضروریات اصلی، یعنی جو اس کی رہائش کی ضرورت کا گھر ہے، جو اس کا گھر کے ضرورت کے علاوہ جو استعمال کی گاڑی ہے، یا جو اس کی ضروری چیزیں ہیں کہ جن کو وہ استعمال میں لاتا ہے، جیسے لباس وغیرہ جن کے بغیر رہنا مشکل ہے، اور اس پر اگر قرضہ نہ ہو تو پھر اس کے علاوہ اگر اس کے پاس جو بھی مال جمع ہے، یاد رکھیے کہ اس کے مال کے اعتبار سے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نہ صرف مردوں پر بلکہ عورتوں پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 2 خواتین حاضر ہوئیں اور ان کی بچیوں نے سونے کے کنگن پہنے رکھے تھے۔ آپ نے فرمایا کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ کہنے لگی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتحبان ان یصورکم اللہ بسوارین من نار، کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ تم زکوٰۃ ادا نہیں کرو گی تو بچ جاؤ گی؟ تمہیں کیا اچھا لگے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے ان سونے کے کنگن کی جگہ تمہارے ہاتھوں میں آگ کے کنگن پہنائے؟
تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ ایسا کبھی نہیں چاہیں گے. تو آپ نے فرمایا فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ، تو پھر ان کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. کتنی خواتین ایسی ہیں جن کے پاس گھروں میں سونا گولڈ کی صورت میں موجود ہوتا ہے، چاندی موجود ہوتی ہے، نقدی کیش موجود ہوتا ہے، اکاؤنٹس میں پیسے جمع ہوتے ہیں، کمیٹیاں ایڈوانس بھر رہے ہوتے ہیں، گھروں میں پرائز بانڈ یا کیش رکھا ہوا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ اگر وہ پیسے 52.5 تولے چاندی یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت کے برابر، جو اس سال کا نصاب اسٹیٹ بینک کی طرف سے بتایا گیا 1,03,159 روپے، جس کے پاس اس طرح اضافی جمع ہیں اور وہ سونے کی صورت میں یا مال تجارت کی صورت میں یا کیش پرائز بانڈ کی صورت میں جس طرح بھی جمع ہے یا مال تجارت کی صورت میں، اس پر زکوٰۃ فرض ہے اور اسے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ہے. اور پھر جس کے مال پر 1 سال گزر گیا، اس کے مال پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ لازم ہو جاتی ہے. کس مال پر زکوٰۃ فرض ہے، یہ دوسرا سوال. یعنی جیسا کہ ذکر کیا سونا چاندی، دوسرے نمبر پر کہ مال تجارت جس کے پاس مال جمع ہوا ہو، سال اس پر گزر چکا ہو، تو اس طرح کے مال پر زکوٰۃ فرض ہے. اور تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کب فرض، یعنی چاند کے حساب سے 1 سال گزر گیا ہو، وہ مال جمع ہو. بسا اوقات سال کے درمیان میں کسی کے پاس مال آتا ہے تو وہ بھی اسی میں شمار کیا جائے گا اور اس سارے مال پر اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی. اب یہ مسائل ایسے ہیں جو سیکھنے سے معلوم ہوں گے، تو سیکھنے کے لیے علماء سے رابطہ کیجئے. آپ اس طرح سے اپنے مال کا حساب لگائیے اور سارا مال کا حساب لگا کر اس میں سے صرف قرضہ ہٹا دیجئے جو آپ نے دینا ہو، اور اس کے بعد جو مال بچتا ہے اس پر حساب لگا کر جو چوتھا سوال کہ کتنی مقدار میں زکوٰۃ ادا کرنی ہے، 2.5%. 100 روپے پر 2.5 روپے، 1,000 روپے پر صرف 25 روپے، 10,000 روپے پر 250 روپے، 1 لاکھ پر 2,500 روپے، 1 کروڑ پر 2.5 لاکھ روپے. اس طرح 2.5% زکوٰۃ یہ ادا کرنا مال پر فرض ہے. اور یہ دینی کس کو ہے؟ غرباء، فقراء، مساکین. 10ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ القلوب وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. یہ 8 مصارف ذکر کیے گئے کہ وہ فقیر جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو، دوسرے وقت کا کھانا نہ ہو، وہ فقیر ہے. اور مسکین وہ جس کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا موجود نہ ہو، اسے زکوٰۃ کی رقم ادا کی جائے. یا جو مقروض ہے، جس نے قرضہ دینا ہو، اسے زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے. اس کے پاس قرضہ ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہ ہوں، اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اور پھر اہم ترین مصرف ہے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا. اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے لیے ہم ذرا آس پاس تلاش کریں کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے. اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنا یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں سے اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں. اگر وہ محتاج ہیں، وہ غریب ہیں اور ان کا گزارا نہیں ہوتا. آج دیکھتے ہیں آپ کتنی مہنگائی ہے، کتنے لوگ ضرورت مند ہیں، لیکن افسوس کہ لوگ جو ہے وہ زکوٰۃ ان رشتہ داروں تک نہیں پہنچاتے. ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں میں سے اپنے بہن بھائی انہیں دیکھیں کہ اگر وہ محتاج ہیں، وہ فقیر ہیں، ان کے گھر میں ضرورت ہے اور ان کے ہاں کوئی کمانے والا نہیں یا کماتے ہیں لیکن وہ مقروض ہیں، بڑی مشکل سے گزارا کرتے ہیں، گھر کرائے کا ہے، گھر کا کرایہ دینے کے ان کے پاس پیسے نہیں، بجلی کا بل بھرنے کے پیسے نہیں. اس طرح کے جو لوگ محتاج ہیں بہن بھائیوں میں سے ان کو ادا کریں یا ان کی اولادوں کو. اور پھر دوسرے نمبر پر اگر بہن بھائیوں میں محتاج نہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ کس کو دیں زکوٰۃ. ذرا دیکھیں تو صحیح اپنے معاشرے میں نکل کر کتنے ایسے سفید پوش لوگ ہیں کہ جو زکوٰۃ کے محتاج ہیں، لیکن وہ بیچارے مانگتے نہیں، وہ منہ سے کہتے نہیں. لیکن آج اس مہنگائی کے دور میں اور اس پریشانی کے دور میں بہت سارے لوگ آپ کو ایسے محتاج نظر آئیں گے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ ایسے سفید پوش ہیں جو بیچارے اللہ رب العالمین کے خوف سے سمجھ لیجئے یا اپنی مروت کے طور پر سمجھ لیجئے کہ وہ لوگوں کے آگے دستے سوال نہیں پھیلاتے، لیکن ہوتے وہ محتاج ہیں. اور زکوٰۃ کے لیے تو نیت کافی ہے، یہ آپ کو بتا کر دینا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. انہیں یہ کہہ دیجئے کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، تب بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. یہ کہہ کر انہیں جا کر خاموشی سے، عید کا موقع آتا ہے، جن کے پاس مال ہے وہ اپنی عید کی تیاریاں کرتے ہیں، نئے کپڑے بناتے ہیں، ایک ایک نہیں 4 6 جوڑے بناتے ہیں. جن کو اللہ نے دیا ہے وہ بنائیں ضرور کریں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے جو مال کی فرض زکوٰۃ ہے، اور اگر فرض زکوٰۃ نہیں ہے ویسے ہی ہدیے کے طور پر چند 100 روپے چند 1000 روپے دینے سے، یاد رکھیے جو آپ نے فضائل سنے کہ اللہ تبارک و تعالی مال میں خوب برکت عطا فرماتا ہے، مال بڑھتا ہے.
علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کنویں میں سے پانی نکالا جاتا ہے، جب تک نکالا جاتا رہے گا اس میں پانی بڑھتا رہے گا، اور جب اس میں سے پانی نکالا چھوڑ دیا جائے گا تو اس پانی میں بھی بدبو پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح تمہارا مال ہے، تم جتنا اللہ کی راہ میں دو گے اللہ رب العالمین اس میں اور برکت عطا فرمائے گا، اور اگر روک لو گے، اس پر سانپ بن کر بیٹھ جاؤ گے، اسے اپنے ہی اختیار میں رکھو گے اور جمع کر کر کے رکھو گے تو اس پر وعید ہے۔ اور اس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ، ایسے لوگ کہ جو مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں تو ان کے لیے جہنم میں ہمزہ وادی کا عذاب ہے۔ وہ وادی ہے جہاں پر جہنمیوں کا خون اور پیپ جمع کیا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے وہ ہے۔ اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا؟ نہیں، كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، نہیں ہرگز نہیں، ان قریب ایسے شخص کو کہ جو مال جمع کرتا تھا اور مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اسے حطمہ وادی میں ڈالا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تمہیں کیا پتہ کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ وادی ہے جہاں نے آگ بھڑکا رکھی ہے، جہاں اللہ رب العالمین نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہوا ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ آگ جو دلوں پر چھا جائے گی اور تمہیں جلا کر راکھ کر دے گی۔ اس لیے اپنے رشتہ داروں میں سے ایسے غریب رشتہ داروں کو ڈھونڈیے، پھر اگر بہن بھائیوں میں نہیں تو پھر چچا پھپھی کو دیکھیے، ان کی اولادوں کو دیکھیے، وہ نہیں تو خالہ ماموں کو دیکھیے، وہ نہیں تو اپنے آس پاس کے پڑوس میں دیکھیے، وہ بھی کوئی نہ کوئی آپ کو محتاج نظر آئے گا۔ اگر وہ بھی نظر نہ آئے تو پھر اللہ کی راہ میں جس طرح مدارس ہیں، دینی مدارس جہاں دین کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں پر طلباء کو دین کا علم پڑھایا جاتا ہے، قرآن سکھایا جاتا ہے، وہاں پر صدقہ و خیرات کیجیے، وہاں پر زکوٰۃ دیجیے، وہاں پر نفلی صدقات دیجیے۔ اور آخر میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ نفلی صدقات دینے ہیں تو آپ کی یہ مسجد زیر تعمیر ہے، آپ کے سامنے ہے، یہاں 400 مصلوں کی ضرورت ہے، فی مصلی 10,000 روپے، ایک مصلی 10,000 روپے اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے، اپنی آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کی نیت سے اللہ کی راہ میں پیش کیجیے۔ جب تک یہ مسجد آباد رہے گی، جب تک یہاں لوگ نماز ادا کریں گے، یہاں اللہ رب العالمین کی راہ میں اللہ کے گھر میں قرآن پڑھا جاتا رہے گا، جو اس مصلی پر یعنی اس آپ کے دیے ہوئے مال میں سے لگی ہوئی جو ٹائل ہوگی، جو سیمنٹ ہوگی، جو یہاں پانی استعمال ہوگا، جو بجلی استعمال ہوگی، جو استعمال کرے گا، ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، لیکن دنیا سے جانے کے بعد بھی قبر میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں اس اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال کا ہمیں اس کا صلہ دیا جا رہا ہوگا، اور قبر میں بھی ہمیں اس کی طرف سے راحت نصیب کی جائے گی، ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ کی راہ میں خوب خرچ کیجیے۔ فی مصلی 10,000 روپے۔ اور اسی طرح ماہانہ ممبرشپ بھی ہماری مسجد میں الحمدللہ شروع کی گئی ہے، ہر مہینے 1,000 روپے۔ آج کل دیکھیے 1,000 روپے کی کیا اہمیت ہے، لوگ صرف جاتے ہیں دودھ لے کر آتے ہیں، سبزی لے کر آتے ہیں، 1,000 روپے ختم ہو جاتا ہے، اور ہزاروں روپے ہمارے دن میں خرچ ہوتے ہیں۔ ہر مہینے ہم بل جمع کراتے ہیں، پانی کا، بجلی کا، گیس کا، لوگ انٹرنیٹ کا بل بھرتے ہیں، بچوں کی فیس بھرتے ہیں، ماہانہ راشن لاتے ہیں، تو اللہ کے گھر کے لیے بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ اس مسجد میں ہم آتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، یہاں کی بجلی استعمال ہوتی ہے، یہاں کا پانی استعمال ہوتا ہے، تو اس اللہ کے گھر کے لیے بھی تو ہمارا مہینے کا کچھ ایک نظام بن جائے نا کہ ہر مہینے ہمیں 1,000 روپے دیں۔ تو اس طرح کی ممبرشپ حاصل کر لیجئے، انشاءاللہ ہر مہینے اللہ کی راہ میں دیں گے، اور کوئی بعید نہیں، یقین جانیے کہ آپ دیکھیں گے اس برکت سے آپ کے مال میں کتنی برکت ہوگی، آپ خود اندازہ لگائیے گا، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ بہت مال میں برکت ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی راہ میں خوب صدقہ و خیرات کرنے، خرچ کرنے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔